الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور تمام انبیاء کرام پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں اور موحدوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آج کی تاریخ 24 دسمبر ہے۔ عیسوی اعتبار سے یہ 24 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کو دنیا کے اندر ایک مذہب کے لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی وہ دن جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن وہ بطور جشن اور خوشی کے مناتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ انہی انبیاء کرام میں ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی، اور یہ اولو العزم یعنی جو 5 بڑے نبی ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں، خصوصیات ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ لیکن ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ قرآن کے مطابق شریعت محمدی کے روشنی میں عمل کرنا ہے، لیکن نبوت کا اقرار، رسالت کا اقرار تمام انبیاء اور رسول کا کرنا ہے۔ اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بڑے انبیاء کرام میں سے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح عام انسان اللہ کا بندہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی انسان بنایا، وہ اپنا عبد بنایا، تو وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور مزید خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اختیار کیا، اور وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول بھی ہیں۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، اور اسی طرح اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مریم علیہ السلام کے بطن سے ان کی پیدائش ہوئی۔ اور اللہ نے اسی کے بارے میں قرآن میں کہا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، کہ اللہ کی عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، یعنی آدم کو اللہ نے جیسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کو وجود بخشا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کن فیکون کہہ دیتا ہے، وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں روح اللہ کہا، یعنی ایک پھونک ماری جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا ہے، اس پھونک کی وجہ سے روح اللہ قرار دیا۔ اور اسی طرح ان کی دعوت کیا تھی، ایک اللہ کی بندگی اور شرک کی سے روکنا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی بندگی کرنا اور طاغوت کی اور شیطان کی بندگی سے بچنا۔ تو ان کی بھی دعوت ایک توحید کی دعوت تھی، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت تھی، نہ کہ ان کی دعوت اپنی بندگی کی جانب تھی۔ اور اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسے انسان کے لیے دنیا میں ایک وقت رکھا ہے اور وہ انسان مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کیا،
کہ ان کو بطور نشانی ایک ہی عطا کی کہ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا، اور قیامت اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ اس دنیا میں ایک حاکم اور عادل کی طرح دنیا میں آئیں گے۔ نبوت ان کی وہاں ختم ہو گئی، اب آئیں گے یہ امتی بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے اور ایک حاکم عادل کی طرح دنیا کے اندر رہیں گے اور اللہ کا حکم نافذ کریں گے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب آئیں گے تو دجال کو لد مقام پر، جو آج کل کیا ہے اسرائیل کے اندر جو ان کا ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، اس مقام پر دجال کو یہ قتل کریں گے۔ اور یہ ایک مسلمان ہونے کے حوالے، ایک مسلمان کا یہ مجمل طور پہ ان کے حق میں یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہی سب چیزیں مختلف جگہوں پر بیان کی، جیسے کہ اللہ نے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ عیسیٰ تم کہہ دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اور وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ ربی وربکم، کہ فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ تم اپنے قوم سے لوگوں سے کہہ دو کہ ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لہذا اس اللہ کی عبادت کرو نہ کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح دین اور صحیح راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایک اللہ کی بندگی کی طرف تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے غلط چیزیں کیا کیا، انہوں نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، اور انہوں نے نعوذ باللہ ان کو اللہ اور کسی نے اللہ کا بیٹا تک قرار دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی جانب اس چیز کی نسبت کی جائے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے، ان کے اندر کیا ہے، ثالث ثلاثہ، یعنی 1:3 اور 3:1 کا عقیدہ ہے کہ تین ملا کر ایک ہے، اور ایک یہ تینوں ہے، یعنی اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں ملا کر اللہ ہے، یا پھر مریم، جبرائیل اور عیسیٰ یہ تینوں ایک، اس طرح کیا ہے وہ اللہ کا ایک ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان سولی پر دے دی، اور وہ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان سولی پر دے دی، اور سارے عیسائیوں کا گناہ انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ اب ہم لوگ کیا ہے، ڈائریکٹ جنتی ہے، انہیں نجات دہندہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم تمام کو نجات مل گئی، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، اللہ نے ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، نہ سولی پر دی گئی، بلکہ اللہ نے کیا ہے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ جو کرسمس جو مناتے ہیں وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، تو کیا حقیقت میں یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے؟ تو اس بارے میں اکثر عیسائیوں کی یہی رائے ہے کہ 25 دسمبر کو، لیکن ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس تاریخ کو صحیح نہیں مانتے کہ 25 دسمبر کو ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی، اور دسمبر میں گرمی کا موسم رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ وہ کیسے سمجھ میں آیا کہ جب مریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ بہت پریشان تھی کہ اپنے بچے کو کیسے کیا ہے اس کی پیدائش کا کہاں کیا جائے، بہت پریشان تھی۔ تو پھر وہ کیا ہے ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو اتنا احساس ہو رہا تھا کہ کاش اس تکلیف کے ساتھ مر جاتے، لوگوں کی تانے نہیں سننے پڑتے۔ تو ایسے موقع پہ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے ایک آواز وہاں پہنچایا، ان کے آس پاس سے ارد گرد سے نیچے سے ایک آواز آئی کہ گھبرانے کی
غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے قریب میں جہاں بیٹھی ہو وہاں سے ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیں گے۔ اور کہا وَغُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ جو کھجور کا پیڑ ہے اس کے ڈالی کو تم صرف ہلانا، بس حرکت دینا، تمہارے اوپر کیا ہے، تازے کھجور گرنے لگیں گے۔ کھجور پکنے کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں؟ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ موسم گرمی کا تھا، کھجور کا موسم تھا۔ تو اس لیے ان کی جانب کہا کہ بھوک کے پینے کے لیے چشمہ اللہ نے وہاں پہ چھوٹا سا جاری کر دیا، اور کہا کہ کھانے کے لیے صرف ہاتھ چھونا، تھوڑا لگانا، ہلانا ہلکا، کھجور اوپر سے گرنے لگیں گے، تازے تازے کھجور گرنے لگیں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ پیو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيَنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، اگر کوئی انسان نظر آ جائے تو ان سے بات مت کرنا، کیا کہنا؟ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ کوئی انسان آ جائے، کوئی بات کرنا چاہے تو مت بات کرنا، بولنا کہ میں رحمان کے لیے روزہ رکھے ہوا ہوں، گفتگو نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ تو اس یہ کیا ہے، یہ پورا نقشہ اللہ نے کیا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کی ان آیات سے کہ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے ڈالیوں کو، ٹہنیوں کو ہلانا، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں نازل ہوں گی، گریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولادت کا معاملہ گرمی کے موسم کا تھا، نہ کہ سردی کا موسم۔ تو اس اعتبار سے ان کے جانب جو نسبت کی جاتی ہے دسمبر میں پیدائش، تو دسمبر یہ سردی کا موسم ہوتا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقی تاریخ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسے موقع پر بہت سارے مسلمان نادان مبارکبادی دیتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے، میری کرسمس، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایسا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے کیا کہا، رحمان نے، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے اولاد کو جنا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی جانب اولاد کی نسبت کرتا ہے، کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات پہ؟ آسمان قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ کے جانب اولاد کی نسبت، تو اللہ نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا۔ لہذا اگر کوئی آدمی کرسمس کی مبارکبادی دے رہا ہے تو گویا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ نے جس چیز پر غصے کا اظہار کیا ہے اس چیز کی آپ دوسروں کو مبارکبادی دے رہے ہیں، تو اس کی مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور یہ صرف غصہ ہی نہیں، گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے معنی ہے، کہ گویا آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبنی ابن آدم، آدم نے مجھے جھٹلایا بھی ہے، ابن آدم کی اولاد نے، آدم کی اولاد نے مجھے جھوٹا بھی کہا ہے اور مجھے گالی بھی دیا ہے۔ کہ اور اللہ اس کی بیان کرتے ہوئے کہا کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُ إِيَّايَ، کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، جھوٹ کس طرح کہتا ہے، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَدْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ آدم کی اولاد جھٹلاتا ہے کیا کہہ کے کہ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ کہ ایک آدمی ایک چیز کو پروڈکٹ بناتا ہے، دوبارہ اس کو ریکریٹ کرتا ہے، دوبارہ بناتا ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا یہ مشکل کام ہے؟ پہلی دفعہ پیدا کرنا جب اس کے لیے آسان ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے اس سے بھی آسان ہے۔ تو کہنا کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تو گویا وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اور کہا وَأَمَّا شَتْمُهُ، اس کا گالی دینا اللہ کو کیا ہے، إِيَّايَ فَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ،
کہ میں احد ہوں صمد ہوں لم الد ولم اولد، نہ میں کیا کسی کو باپ ہوں نہ کسی کی اولاد ہوں، یعنی میرے سے نہ کوئی اولاد ہوتی ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرے برابر اہم سر کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مساوی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن دینی اعتبار سے ایسے گھل مل جانا کہ ان کی شرکیہ چیزوں میں، کفریہ چیزوں میں ہم شریک ہو جائیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ان کے ساتھ احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، کوئی بھی ہے، اس کی خوشی شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ آپ شریک ہوں، لیکن ان کفریہ آیات میں، ان کی مذہبی چیزوں میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ جس پر ہمارے ایمان پہ سوال آ جائے، ایسی چیزوں میں کسی کیا ہے غیر مسلم کے عیدوں میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہ ان سے مشابہت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے شرکیہ چیزوں میں، پوجا میں، اور جو بھی شرکیہ کا ان میں شریک ہوتا ہے، تو ان کا شمار انہی لوگوں میں سے۔ ہمیں اسلام ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان اس جانب کوتاہی کے شکار ہے، بہت سارے دیکھتے ہیں کہ کوئی واٹس ایپ میں اسٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، فیس بک میں اپنا کیا ہے اسٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے، پوسٹ کر رہا ہوتا ہے مختلف سوشل میڈیا پر، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ جانے میں کرتے ہیں انجانے میں، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے اس سے غصے کا اظہار کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہے۔ اور یہ خرافات کہاں سے آئے؟ غلو کرنے سے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک لے کر آئے، لیکن ان کی قوم نے غلو کیا۔ نبی تھے، رسالت رسول تھے، ان کو کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کے برابر کرا دیا۔ جو حق اللہ کا تھا انہوں نے رسول کو دے دیا۔ آج بھی مسلمان یہی کام کر رہے ہیں، بہت سارے دین میں غلو کر رہے ہیں۔ جو کام اللہ کا تھا، جو حق اللہ کا تھا، ہم نے دوسرے کو دے دیا۔ جو عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، ہم دوسروں کے آستانوں پہ، مزاروں پہ چلے گئے، ان سے دعائیں کرنے لگے، ان سے حاجتیں مانگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، دنیا کو الوداع کہہ رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے بارے میں تم ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں غلو کر دیا۔ انا عبداللہ فقولوا لی عبداللہ ورسولہ، میری امت کے لوگوں سن لو، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم اللہ کا بندہ اور رسول ہی مجھے مانو۔ یہ نہیں کہ جس طرح انہوں نے غلو کر کے ان کے شان میں غلو کر دیا، اللہ تک پہنچا دیا، اللہ کا بیٹا، اللہ نعوذ باللہ کیا کیا کہنے لگے۔ آج مسلمان ہم رسول کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنی چاہیے، ہم رسول کی بندگی کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے جن چیزوں پر خوف اظہار کیا، وصیت کی، ان میں سے اس چیز کی جانب بھی تھی کہ غلو سے بچنا۔ ایاکم والغلو، ایاکم والغلو، کہ تم غلو سے بچو، اس لیے کہ تمہارے سے پہلے کے کیا ہے؟ یا ایھا الناس ایاکم الغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ اے میری امت کے لوگوں تم غلو سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں جو ہلاک اور برباد ہوئی، اس کا سبب دین میں غلو تھا، زیادتی تھی۔ اور اسی طرح کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اللہ نے عیسائیوں کے خطاب میں قرآن میں ذکر کیا کہ اے عیسائیوں، تم اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق بات کہنا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو اول فول جو بک رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہو، اللہ نے کیا کہا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کی کلمہ ہے، اور القاها الی مریم، وہ کلمہ جو مریم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا۔ تو لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دین کے بارے میں بڑے حساس ہو، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اسی طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ نے کی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا ہے
دین میں زیادتی کرنا، غلو کرنا، یہ ہلاکت کا باعث ہے. اور بہت سارے مسلمانوں نے یہی کام کیا ہے کہ پیروں کے حق میں، بزرگوں کے حق میں، ولیوں کے حق میں یہ چیز غلو کے شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے نام کے مسلمان رہ گئے، ان کے پاس اسلام باقی نہیں ہے. دنیا اسے مسلمان سمجھتی ہے لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو لہذا غلو سے بچنا ہے. یہی غلو سبب ہے اپنے آپ کی ہلاکت کا. اور آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میری کرسمس آ رہا ہے، کرسمس، اس کی مبارکبادی دینا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر الزام ہے، اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے کے مترادف ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کی اللہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے، شرکی اعمال سے اور غیروں کی مشابہت سے اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.